اب ان کا پرائم منسٹر گیا ہے تو ظاہری بات ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ ہمدردی جتانے کے لیے بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے۔ یہ جو تحریک اعتماد یہاں پہ اپوزیشن نے جمع کرائی تھی تو ان کو کچھ امیدیں تھیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے امیدیں تھیں، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ کے حوالے سے کیوں اس طرح بار بار آپ کا نام لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر موجود ہوں۔ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھی یہاں کی اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی۔ اس کے بعد آج جب اجلاس ہوا تو ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف خان صاحب، آپ صوبائی وزیر ہیں، کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے حوالے سے؟ اور یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی اپوزیشن نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں واپس لی؟ کیا ان کو اپنی تعداد کا علم تھا؟ دیکھیں، شاید کسی نے ان سے ڈالرز کا وعدہ کیا تھا کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں تو ہم یہاں پہ جس طرح باقی جگہوں میں خرید و فروخت ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے، پورے پاکستان نے دیکھا، سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے ہوئی، شاید ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی خرید و فروخت کر کے کوئی عدم اعتماد کامیاب کر لیں گے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہاں وہ کام نہیں چلے گا تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی تحریک واپس لے لی۔ لیکن اس کے بعد جو ووٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب پہ اعتماد کے لیے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے حق میں چیف منسٹر صاحب کے حق میں 88 ووٹ آئے اور ان کے خلاف صرف 2 ووٹ آئے۔ تو یہ آپ کاؤنٹنگ دیکھ لیں کہ اعتماد ہے ہاؤس کا، اور تحریک انصاف کی پارٹی اس وقت یہاں پہ خیبر پختونخوا میں منظم ہے، ایم پی ایز ساری ایک لیڈرشپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجبوراً ان کو واپس لینا پڑا۔ اور آپ کا نمبر تو 94 یا 96 ہے، تو 88 ووٹ کیسے لیے؟ ہمارے کوئی 3 لوگ گئے ہوئے ہیں باہر، ایک عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، 2 حضرات باہر گئے ہوئے ہیں، ایک کسی اور مجبوری سے واپس نہیں آئے، لیکن جو ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ ہے تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل مکمل سارے یہاں پہ موجود تھے، اور کچھ لوگ جن کی کوئی پرابلم تھی وہ نہیں آ سکے، باقی یہاں پہ آ گئے ہیں سارے۔ اچھا سر، یہ جو ملکی صورتحال ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں کسی صورت نہیں بیٹھیں گے، استعفے دیں گے، تو یہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ یہاں تو دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب جب آرڈر کریں، میری تو یہ اپنی خواہش ہے بلکہ درخواست بھی ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی پورے ملک میں جنرل الیکشن ہو سکیں۔ تقریباً 4 سال پورے ہو گئے ہیں، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے خرید و فروخت کی گئی۔ تو اصل حل اس وقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جنرل الیکشن دوبارہ کرایا جائے اور لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ دوبارہ، اپنی حکومت دوبارہ سے منتخب کریں، جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں فری اور فیئر الیکشن ہو اور جلدی سے جلدی ہو۔ اور یہاں پہ آپ نے حالت دیکھ لی کہ جو میجورٹی ہے، لیکن بہرحال فی الحال تو ہماری حکومت چل رہی ہے، لیڈرشپ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب تو صوبائی اسمبلی کو تحلیل بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ استعفے بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، فی الحال جو ہمیں کوئی ایسا، جو ہماری کل کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، یا یہاں ہم نے یہاں سے ریزائن کرنا ہے، یا یہاں پہ حکومت ختم کرنی ہے۔ کوئی ہماری کور کمیٹی کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ایسا پریشر تو اس صورت میں ڈیولپ ہوگا، جیسے اگر قومی اسمبلی سے آپ کے سارے لوگ استعفے دے دیتے ہیں تو تھوڑا سا پریشر ہوگا، بڑا پریشر اس صورت میں ہوگا جب تمام صوبائی اسمبلیوں سے آپ استعفے دے دیں گے۔ دیکھیں، پریشر بالکل اس وقت ہوگا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر سندھ اسمبلی بھی ڈیزالو ہوتی ہے، اگر باقی چیزیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جلدی سے جلدی الیکشن ہوتا ہے تو وہ ملک کے لیے ایک اچھی بات ہے، لیکن فی الحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے
हुकूमत है हमारी, 2/3 मेजॉरिटी है यहाँ पे, तो उसके मुताबिक हम जब तक हमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो आवाम है या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी हम बेहतर तरीके से जो काम उनके लिए हम कर सकें उस वक्त तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये रवैया आप कैसे देखते हैं? चूँकि एक आइनी या कानूनी एक प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसके बाद ये तब्दीली आई है, तो जब अगर अपोजिशन के लोग भी सड़कों पे आएंगे तो ये मामला सड़कों पे नहीं हो जाएगा, ये लड़ाई सड़कों तक नहीं आ जाएगी? जो तहरीक अदम एतमाद उसमें कामयाब हुई है वो तो आपको भी पता है, वो एक इंटरनेशनल साजिश के तहत की गई है, ख़रीद फ़रोख्त के तहत की गई है, और उसको कोई भी अकल वाला शख्स मानेगा नहीं। बाकी जहाँ पे दूसरी बात आपने की कि जी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज हर एक का हक है, कोई हमने कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई नुकसान नहीं किया किसी का। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि जी आप अच्छे तरीके से किसी को नुकसान दिए बग़ैर एहतजाज करें, और जो खुसूसन कल की जो अवाम है वो मैं आपको एक बात बताऊं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको हमने भी पहली दफ़ा देखा है, ना वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं ना सपोर्टर्स हैं, बहुत से लोग ऐसे जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकले हैं, और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप है या जो स्टैंड इमरान खान ने लिया हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने या पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ इमरान खान है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं है, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं जो कल निकले हैं, पूरे पाकिस्तान में निकले हैं, और आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं। और क्या लगता है जब इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, तहरीक इंसाफ की क्या कारकर्दगी होगी? ज़ाहिर है आपने तो यही कहना है कि ना, मतलब हमने जीतना है। नहीं, देखें, सिर्फ मैंने नहीं कहना, आपने जो कल जो भी कल का जो लोगों का हुजूम, जो देखें लीडर नहीं निकला, इमरान खान नहीं निकला, वो अभी निकला नहीं है, उनकी कॉल पे निकले हैं लोग। उनकी सिर्फ कॉल पे निकले हैं। और आप देखें कराची, कोयटा, केपी में भी दीर, चतराल, पता नहीं कहाँ से कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे लोग नहीं निकले। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो 2018 से इंशाअल्लाह ताला ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं, उससे ऊपर की कोई चीज़ होगी इंशाअल्लाह। ये जो तहरीक एतमाद यहाँ पे अपोजिशन ने जमा कराई थी, तो उनको कुछ उम्मीदें थीं, कुछ पीटीआई के लोगों से उम्मीदें थीं, उनमें आप भी शामिल थे। आपके हवाले से क्यों इस तरह बार बार आपका नाम लिया जाता है? वो तो देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, वो उम्मीदें लगाए रखें, और तहरीक अदम एतमाद भी वो लाए हैं और आज वापस भी हो गई है, उस पर वोटिंग भी हो गई है। तो मेरे साथ कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, लेकिन वो इस सेंस में किया कि जी इनकी कोई पार्टी से मुखालफत थी या चीफ मिनिस्टर से मुखालफत थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उस वक्त, कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ तौर तरीक़ों पे ज़ाहिर बात है कि होता है इख्तिलाफ, वो ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान साहब के साथ हम मिले हैं, चीफ वो तौर तरीके सारे ठीक हो गए हैं। देखिए 100% तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मुझे समझाई हैं उन्होंने, या आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं या वो आपको समझाते हैं, तो 100% तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम अपने अचीवमेंट कर लें और कामयाब हो जाएं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वादे हैं उसमें हम आवाम के उम्मीदों पे पूरा उतरें इंशाल्लाह। जी, अपोजिशन ने यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस क्यों ली, वजह क्या थी, इस हवाले से हम पूछेंगे अवामी नेशनल पार्टी की रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मोहतरमा शगुफ्ता मलिक साहिबा से। शगुफ्ता मलिक साहिबा, क्या वजह बनी? यहाँ पे तो दावा ये किया जा रहा था कि अपोजिशन के पास भी नंबर पूरे हो गए हैं। देखिए, बात यह है कि हमने जब करारदाद उस वक्त जब हमने अदम एतमाद के हवाले से बात की, तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हम इस वजह से नहीं करें कि वज़ीर आला जो है उनके ख़िलाफ़। देखिए, इस मुल्क में आप देखिए कि कई दिनों से गैर आइनी काम हो रहे हैं, और आप देखिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो था वो जिस तरीके से कानून और आइन की धज्जी उड़ा रहा था। फिर आप स्पीकर को देखिए, डिप्टी स्पीकर के हवाले से, तो पूरे मुल्क में आइन और कानून के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, तो उसमें हमने ये
ضروری سمجھا کہ صوبائی اسمبلی جو ہے کیونکہ اس کو بھی ڈیزولو کرنے کی باتیں آ رہی تھی، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس اسمبلی کی، کیونکہ ایک آئینی اور غیر قانونی جو کام ہوتے اس میں یہی فرق ہے کہ ہم غیر قانونی اور غیر آئینی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ موشن موو کیا تھا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اپوزیشن نے آج فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو واپس لے لیا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں جو غیر آئینی صورتحال ہے اس کو روکا جا سکے. تو آج تو اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا وزیر اعلیٰ صاحب نے. دیکھیے میرے خیال میں اس وزیر اعلیٰ صاحب کو تو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور یہ تو میرے خیال میں ان کو ہر ہفتے ہر مہینے لینا چاہیے، لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کی حکومت ہے، ان کی میجورٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کے حوالے سے جو بات تھی، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اپوزیشن نے بڑے اچھے طریقے سے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے بات کی، پازیٹیو بات کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے جو آپ کے پازیٹیو بات تھی اس کو جس طریقے سے لیا جا رہا تھا. تو میرے خیال میں اب ان کی جو مایوسی ہے، اب ان کی جو جس صورتحال سے یہ بیچارے گزر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. اور میں نے ابھی بھی ان کے جو ایم پی ایز اور منسٹر کو کہا، میں نے کہا ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے اور اپنی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے گیا ہے. تو ظاہری بات ہے جب وہ گیا ہے تو اس میں اپوزیشن کا قصور نہیں ہے، بلکہ جس نے آئین، قانون، سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. تو تحریک عدم اعتماد جب آپ نے واپس لے لی تو اب تو ایک آپشن موجود ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، کیونکہ مرکز میں بھی تحریک انصاف کے ایم این ایز نے بشمول عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استعفے دے دیں. تو وہ پریشر تو ایک ڈیولپ کر رہے ہیں نا. یہ جو ریزائن کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں پچھلے ایک ہفتے سے یہ اپنے قومی اسمبلی کے ممبران سے ریزگنیشن لینے کی وہ بات کرے. کچھ ممبران نے دے بھی دیے. دیکھیے کچھ کی بات ہے نا، ان کے پاس تو ممبران جو یہ بات کرتے تو کل رات تک تو یہ بات تھی کہ ان کو کوئی ریزائن نہیں دے رہے. تو ظاہری بات ہے جب ان کے اپنے ممبران ان کو ریزائن نہیں دے رہے اور ان کے اپنے ممبران جو ہے وہ یہ بات کر رہے، تو ریزائن وہ کیوں دیں گے؟ انہوں نے الیکشن، اگر انہوں نے الیکشن کیے، وہ عوام میں جاتے اور دوبارہ یہ الیکشن کریں گے تو ظاہری بات ہے اپوزیشن اس پہ بائی الیکشن کروا دی. تو میرے خیال میں یہ ویسے ڈرامے ہیں اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کنفیوژن ہے. اگر قومی اسمبلی سے یہ سارے مستعفی ہو جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہو جاتے ہیں، صوبائی اسمبلی تو آپ کی تحلیل ہونی ہے نا. دیکھیے وہ تو قبل از وقت باتیں ہیں نا، یہ جب وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ہم کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جو اس ملک کے پارلیمان، جمہوریت اور آئین اور قانون کہے گا، ہم وہی کام کریں گے. اچھا، جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں گے جلد یا بدیر، تو اپوزیشن جو جماعتیں جو اس وقت بظاہر متحد نظر آتی ہیں وہ الیکشن میں بھی متحد نظر آئیں گی؟ دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے نظریات ہیں اور یہ جمہوری ملک ہے، اس میں کسی پہ قطغہ نہیں ہے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیے آپ اگر ہم جے یو آئی کی بات کریں، ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، پی ایم ایل این، اے این پی، تمام کے نظریات ڈفرینٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ساتھ جیتے، اور نہ کوئی قطغن ہے. ایک جمہوری ملک ہے، اس میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جب ایک ایسا بندہ آپ پہ مسلط ہو کہ وہ اس ملک کی تباہی پہ وہ تلا ہو اور وہ اس ملک کے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے دن بدن جس طریقے سے عوام خودکشی پہ مجبور تھا، تو یہ تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق بنتا تھا. اور میرے خیال میں جمہوری ملکوں میں یہ آئین ہمیں حق دیتی ہے کہ اس طرح کے پرائم منسٹر جب آئیں گے تو اس کو اسی طریقے سے نااہل کیا جائے گا. اور یہ بھی جمہوری حق ہے کہ لوگ احتجاج کریں سڑکوں کے اوپر، جس طرح پی ٹی آئی کے ورکر اس وقت سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اپوزیشن کے لوگ بھی سڑکوں میں نکلیں. میرے خیال میں احتجاج کا حق ہے، سب کو ہے، حکومت کو بھی ہے، اپوزیشن کو ہے. کسی کو احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اور نہ میرے خیال میں اگر حکومت بھی احتجاج کرے گی تو ان کو حق ہے. اپوزیشن نے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے. احتجاج بالکل ان کا حق ہے، جس طرح ہم نے احتجاج کیے تھے. اب ان کا پرائم منسٹر گیا ہے تو ظاہری بات ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ ہمدردی جتانے کے لیے بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ.